ہم سب کو ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے اپنے گھر میں جمع فرمایا اور مزید کرم یہ فرمایا کہ اس فریضے کی ادائیگی سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی پیاری پیاری باتیں ہم سب کو سننے کے لیے جمع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں کہ جمعہ کے دن فرشتے مسجد کے دروازوں پر رجسٹر لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور ہر آنے والے بندے کا نام درج کیا جاتا ہے کہ کس بندے نے جمعہ کے لیے پہل کی ہے، اللہ کے گھر میں پہلے آنے کی سعادت کن کو ملی ہے، ایسے کون خوش نصیب لوگ ہیں۔ اور وہ رجسٹر اس وقت بند ہو جاتا ہے جب کہ خطیب اور امام خطبہ کے لیے یعنی عربی خطبہ کے لیے جب کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت وہ رجسٹر بند ہو جاتا ہے اور فرشتے بھی اس خطبے کو سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ ہماری بد نصیبی ہے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی غفلت ہے کہ وہ بہت سی کثیر تعداد میں لوگ اس وقت آتے ہیں جب کہ خطبہ شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے جو صحابہ کرام کی شان میں عموماً اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں خصوصاً نازل ہوئی، جس کی آیتوں کو سن کر جب ہم ان کے مفہوم پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں صحابہ کرام کی عظمت اور ان کی شان اور اللہ کے یہاں جو مقام و مرتبہ ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ بہت سی آیتیں قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کے فضائل میں اور مناقب میں نازل فرمائے۔ چنانچہ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم۔ دوسری جگہ فرماتے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائلون الراكعون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين۔ والسابقون الاولون، سب سے پہلے اس پاک پیغمبر کے ساتھ دینے والے، جو پیغمبر جب اپنی دین کی دعوت کو لے کر مکہ کی سرزمین پہ کھڑا ہوتا ہے اور لوگوں کو دین کی دعوت اور اشاعت کے لیے بلاتا ہے تو لوگ جو دوست ہیں وہ دشمن ہو جاتے ہیں، جو اپنے تھے وہ پرائے ہو گئے، اور جو آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارنے والے تھے وہی لوگ ساحر اور جادوگر کہنے لگے۔ ایسی جگہ پر، ایسے ماحول میں جبکہ سارا کا سارا مکہ پیارے آقا جناب محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ کی سرزمین کو تنگ کر دیا گیا تھا، اور آپ کے ماننے والوں پر بھی گویا کہ مکہ کی زمین اپنی وسعت کے باوجود تنگ ہو گئی تھی۔ ایسے وقت میں جنہوں نے کلمہ پڑھا اور پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھ تکالیف میں شریک ہوئے اور کفار کی طرف سے آنے والے مظالم کو انہوں نے برداشت کیا، ان لوگوں کی تعریف میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا والسابقون الاولون، صحیح معنی میں اگر ایمان والے ہیں، مضبوط ایمان والے ہیں اور صحیح معنی میں دین کی دعوت اور اطاعت کے کام کرنے والے اور میرے محبوب کا ساتھ دینے والے اگر کوئی لوگ ہیں جو صحیح معنی میں حقیقی معنی میں مومن اور مسلمان ہیں، تو وہ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ مہاجرین اور انصار ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حال میں ساتھ دیا، مار کھائے بھی تو آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا، ضربیں لگی، مار کھانی پڑی اور گالیاں بھی سننی پڑی اور کمزور بھی جو ہے کہا گیا، لیکن میرے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے سے کبھی انہوں نے انکار نہیں کیا، ہر حال میں ساتھ دیا۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں آیت نازل فرما دی کہ یہ ہیں صحیح معنی میں میرے محبوب کے ساتھی، الذین اتبعوہم بإحسان، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے احسان کے درجے میں آ کر آپ کی اتباع کی، آپ کی اتباع کی، بڑھ چڑھ کر جو ہے آپ کا ساتھ دیا، ہر حال میں آپ کا جو ہے آپ کی اتباع کی، کسی ظالم کے ظلم نے ان کو آپ کی اتباع سے نہیں روک سکا۔ آپ سنیں کہ کہیں بلال کو تپتی ہوئی صحرا پر گھسیٹا جاتا ہے، آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا ہے، خبیب کو اور خباب کو ضربے پر ضربے لگائی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ نازک خواتین کو بھی ان پر بھی جو ہے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی ڈر سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں اور کوئی آپ کا ساتھ دینا سے انکار نہیں کرتا۔ تو اللہ نے اعلان سنا دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی اور وہ بھی اللہ سے راضی، ذالک الفوز العظیم، سب سے بڑی کامیابی وہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ کے رسول راضی ہو جائیں، دنیا کے سارے بڑے سارے حکمراں، سارے صاحب اقتدار اور سارے بڑے لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں چلے گا، مکہ کے سارے بڑے بڑے سردار ہم سے ناراض ہو جائیں، وہ ہم پر ظلم و ستم کی بارش برسا دیں چلے گا، لیکن اللہ اس کا رسول مجھ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رسول اگر راضی ہے تو دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی مقدر ہے، ذالک الفوز العظیم، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ تو میرے بھائیوں انہی سابقون الاولون میں حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ میں تھوڑی سی ان کے بارے میں آپ حضرات کے سامنے ان کی تھوڑی سی زندگی پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اخیر میں موقع ملا رہا تو انشاءاللہ ان کی شہادت کا بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ چونکہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے ذی الحج کا مہینہ، اسی ذی الحج کے مہینے کی 18ویں تاریخ کو حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بہت ہی مظلومانہ شہادت ہوئی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے پہلے مرحلے میں ایمان لایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے، سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے کے بعد یہ حضرت عثمان ملنے جلنے والوں میں سے تھے۔ حضرت عثمان ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ملنے جلنے والوں میں سے، یوں سمجھ لیجیے دوستوں میں سے تھے۔ جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان قبول کر لیے تو اسی دعوت کو لے کر پہنچے اپنے دوست حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ایسی تھی، آپ کا بچپن ہی ایسا تھا، بالکل پاک اور صاف و شفاف، اس پاکیزہ زندگی کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اسی بنیاد پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے درجے میں ایمان لائے سب سے پہلے، اور جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان کے پاس پہنچے ہیں اسی دعوت کو لے کر کہ یار میں تو ایمان لے آیا ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اعلیٰ درجے کے انسانوں میں سے تھے، ذہین و بدین، سمجھدار، ہوشیار لوگوں میں سے تھے۔ لہذا جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے ہیں تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ پہلے سے ہی تیار بیٹھے ہیں۔ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی اور یہ سنایا کہ دیکھو میں نے جو ہے ایمان لے آیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، لہذا سنتے ہی وہ بھی چلو جلدی کرو مجھے بھی اللہ کے نبی کے پاس لے چلو، میں بھی ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ بالکل آسانی کے ساتھ بغیر کسی چور چرا کے، بغیر کوئی سوال کیے ہوئے ایمان لانے والوں میں شمار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوتا ہے۔ اور حضرت عثمان غنی وہ ہیں جو خلیفہ راشدہ، خلیفہ راشد، چار خلیفہ جو کہلاتے ہیں خلفائے راشدین، ان خلفائے راشدین میں چوتھے نمبر کے، تیسرے نمبر کے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے بھائیو، جس طرح سے آپ اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح سے آسمانی کتابیں چار ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید، اسی طریقے سے آپ کو چار بڑے جو ہے امام ملیں گے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک۔ اسی طریقے سے چار خلفائے راشدین، صحابہ میں بھی چار، تو ان تمام کی چاروں کتابوں کو، چاروں اماموں کو، اور جو چار جو ہے چار پیغمبر بھی بہت مشہور ہیں، تو ان چاروں کی جو فضیلت ہے میرے بھائی، اسی طریقے سے صحابہ کرام میں یہ چار صحابہ کرام ایسے ہیں جو خلفائے راشدین کہلاتے ہیں، تمام صحابہ میں سب سے زیادہ فضیلت ان کو حاصل ہے۔ اچھا، ان چاروں میں تو فضیلت حاصل کی ہے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں کہ جس کے اندر کچھ ایسی خصوصیتیں ہیں کہ جو دوسرے صحابہ کرام کے اندر وہ خصوصیت ہے۔ وہ کیا؟ یعنی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقام ملا ہوا ہے، ایک ممتاز مقام جو دیگر تمام صحابہ کرام سے ممتاز ہیں، مختلف ہیں۔ وہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ذوالہجرتین کہلاتے ہیں۔ ذوالہجرتین کے معنی دو ہجرت کرنے والے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی ہجرت حبشہ کی تھی، جب مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ یہاں پر کفار ظلم کر رہے ہیں،
لہذا تم یہاں پر دشوار ہے زندگی تو تم حبشہ چلے جاؤ۔ تو جتنے صحابہ کرام نے جو ہے اس وقت ہجرت کی تھی، ان ہجرت کرنے والوں میں میاں بیوی دونوں جوڑے ساتھ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے نکاح میں تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، ان کے ساتھ سب سے پہلی ہجرت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی، یہ پہلی ہجرت ہے۔ اور دوسری ہجرت جب مدینہ منورہ کا ہجرت ہوا، صحابہ کرام نے ہجرت کی تو حضرت عثمان غنی اس ہجرت میں بھی شامل تھے، لہذا آپ ذو الہجرتین کہلاتے ہیں۔ دوسرے صحابہ ان خلفاء راشدین میں ان کو یہ شرط نہیں۔ اسی طریقے سے آپ ذو البشارتین کہتے ہیں، یعنی دو بشارتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ خصوصی طور پر جنت کی بشارت دی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک تو آپ خلفاء راشدین میں ہیں اور عشرہ مبشرہ میں ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عشرہ مبشرہ وہ کہلاتے ہیں جن کو بیعت وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام کو جنت کی بشارت دی، اس میں سے وہ شریک ہیں ہی۔ اس کے علاوہ دو مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بشارت دی ہے جنت۔ ایک مرتبہ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ پہنچے تو مدینہ کے اندر پانی پینے کے پانی کی کمی تھی، لوگ خرید کر پانی پیا کرتے تھے، ایک ہی کنواں تھا پینے کا، اس کنواں بھی مسلمانوں کا نہیں تھا، یہودی کا تھا۔ اور وہ یہودی جانتے ہیں ان کے نس نس میں جو ہے نا سود اور بڑھوتری کا ان کے نس نس میں بھرا ہوا، ہر چیز سے نفع اٹھانا ان کے رگ رگ میں، لہذا وہ اس پانی سے پانی کو بیچ کر پیسے حاصل کرتا تھا، پانی بیچتا تھا اور مسلمانوں کو اس سے بہت پریشانی ہوتی تھی، قحط پڑ گیا، اس کے علاوہ کہیں پانی نہیں تھی اور پانی کی سخت ضرورت تھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا؟ تو میرے بھائیوں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں، وہ خوش نصیب انسان ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ جو ہے کون ہے جو یہاں کنواں مسلمانوں کے لیے خرید کر دے گا، میں اس کے لیے جنت کے کنویں کا وعدہ کرتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کنویں کو خرید کر تقریباً 10 یا 15 ہزار درہم میں، اچھا وہ یہودی پہلے بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوا کیونکہ وہ بولا کہ میری روزی روٹی بند ہو جائے گی، میں نہیں بیچتا، اس نے منع کر دیا، انکار کر دیا۔ اب دیکھیے چالاکی، دیکھیے ذہن کا جو ہے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ذہن صحابہ کرام کو اللہ نے دیے تھے۔ انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، پورا مت بیچو، آدھا بیچو، آدھا تمہارا آدھا میرا، آدھا بیچو۔ اس نے سوچا کہ چلو آدھا تو میرا رہے گا، کمائی بند نہیں ہوگی، چنانچہ آدھا اس نے بیچ دیا۔ آدھا بیچنے کے بعد اب جو ہے پانی لینے کی باری ہو گئی کہ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سب لوگ ان کے طرف سے پانی لیں گے اور دوسرے دن ان کے طرف سے خریدیں گے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری تھی، انہوں نے جو ہے کہا کہ مسلمانوں کے لیے چونکہ وقت کر دیا تھا، لہذا سارے مسلمان جو ہے جس دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی باری ہوتی تھی سارے برتن بھر لیتے تھے اور دوسرے دن کوئی لینے کے لیے جاتا ہی نہیں تھا جس دن باری ہوگی کی تھی۔ تو پھر اس نے عاجز آ کر کہ بھائی یہ کیا ہوا، تو میری دکان بند ہی ہو گئی،
اب دوسرے بھی تو کوئی پانی لینے ہی نہیں آ رہا ہے، لہٰذا اس نے مجبوراً پورے کنواں کو بیچ دیا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ وہ خوش نصیب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں آ کر پیش کر دیا کہ اللہ کے نبی وہ کنواں میں نے خرید لیا ہے، اب یہ مسلمانوں کے لیے وقف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا دی اور فرمایا کہ میں تجھے جنت کے کنویں کی بشارت دیتا ہوں۔ تو یہ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جنہیں اللہ کے نبی نے جنت کے کنویں کی بشارت دی۔ اور ایک بشارت ملی ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جب مدینہ پہنچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹی سی مسجد بنائی، مسجد نبوی جگہ جو ہے کم پڑ گیا، مسلمانوں کی تعداد دھیرے دھیرے اضافہ ہونے لگا تعداد میں، اب لوگ بڑھتے گئے اور مسجد کی جگہ تنگ پڑ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازو کی زمین تھی، اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا کون ہے جو مسجد کے لیے جگہ کم پڑ رہی ہے اس جگہ کو خرید کر دے گا؟ تو میرے بھائیوں اس میں بھی اللہ کے نبی کی بشارت تھی کہ جو یہاں پر مسجد کے لیے دے گا میں اس کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ تو اس بشارت کو پانے والے بھی وہ خوش نصیب انسان کون ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا زمین کا وہ تو ویسے ہی دینے کے لیے تیار تھے، لیکن میرے بھائیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ہرگز پسند نہیں کیا کہ اللہ کی زمین، اللہ کے گھر کے لیے زمین لی جائے اور ویسے ہی لی جائے، لہذا اس کی رقم ادا کروائی اور ادا کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ پھر یہ بشارت بھی ان کو ملی، اس لیے ذوالبشارتین بھی کہلاتے ہیں۔ اور ان کی خصوصیت یہ ذوالنورین بھی کہلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں دنیا کے سردار، ساری انسانیت کے سردار، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام و مرتبہ ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے۔ اس روئے زمین پر اس سے جو ہے برتر انسان کوئی نہیں پیدا ہوا۔ وہ شخص اپنی بیٹی کے لیے اگر داماد تلاش کرے گا تو وہ کیسا تلاش کرے گا، اور اس کا جو داماد بنے گا وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا۔ میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کس قدر سے ہے دور اندیش تھی، آپ نے جو ہے کیسا داماد ڈھونڈا ہوگا۔ ہم اور آپ معمولی درجے کے لوگ ہم اپنی بیٹی کے لیے اچھے سے اچھا انسان تلاش کرتے ہیں کہ ہمارا داماد بہت خوش اخلاق ہو، بہت ہی بہترین جو ہے عادتوں والا ہو۔ ہم جو ہے کس طرح سے ہم تلاش کرتے ہیں، ہم اپنی بیٹی ہر جگہ کو نہیں دے دیتے۔ تو جس شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو دینے کا ارادہ فرمایا ہو، بلکہ ان کے نکاح میں دیا ہو، اور ایک نہیں بلکہ دونوں بیٹی کو ان کے نکاح میں دیا ہو، اس دولہے کی قسمت کے کیا کہنے ہیں، اس کی سعادت مندی کی کیا کہنے ہیں، اس کے جو ہے اس کے اندر کیا خوبیاں دیکھی ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کی بنیاد پر اپنی بیٹی کے لیے رشتے کو جو ہے متعین کیا اور منتخب کیا داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ ایک نہیں بلکہ دو بیٹی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نگاہ میں، چونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں تھیں اس لیے آپ ذوالنورین کہلاتے ہیں۔ ذوالنورین، نورین سے مراد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، نور نظر ہم لوگ کہتے ہیں نا، نور، اس لیے ذوالنورین دو نور والے، دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے، دو بیٹیاں، دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی نکاح میں تھی۔ سب سے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ اور بعد میں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ دو بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کے نکاح میں دی تھی۔ پہلی بیٹی جب انتقال کر گئی وہ وقت تھا بدر کا موقع تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
بدر کے لیے میدان بدر میں تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی طبیعت خراب تھی، ناساز تھی، لہذا آپ نے فرمایا کہ اے عثمان تم اپنی اہلیہ کی تیمارداری کرو، اللہ رب العزت تمہیں وہ اجر و ثواب عطا فرمائیں گے جو اجر و ثواب بدری صحابی کو بدر میں عطا فرمائیں گے، وہی ثواب تمہیں اپنی اہلیہ کی تیمارداری کے کرنے پر ملنے والا ہے۔ میرے بھائیو، یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہم آپ کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ جو ہے اعلیٰ درجے کے سخی تھے، سخاوت کے آپ کے کیا کہنے کہ اپنے تمام اپنے بہت اکثریت مال کے اکثر حصے کو اللہ کے راستے میں لگایا، مسلمانوں کے کام کے لیے جو ہے آپ نے کنویں خریدے، مسجد کے لیے دیا، اور بھی دیگر 9 ہجری میں جب جو ہے تبوک کا موقع تھا اس وقت جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ ماں ساز و سامان کے، 300 گھوڑے، 900 اونٹ، بعض روایت میں آتا ہے اتنے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لا کر ڈالنا۔ تو صحابہ کے اعلیٰ درجے کے سخی تھے، جب اپنے اوپر خرچ کرنے کی باری آتی تھی تو بہت حساب سے خرچ کرتے تھے، لیکن جب اللہ کے لیے اور دین کی افشا کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے جب خرچ کرنے کی باری آتی تھی تو دل کھول کر خرچ کرتے تھے۔ چنانچہ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر اتنے سارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر سامان، ساز و سامان، جنگی ہتھیار اور جو ہے اونٹ اور گھوڑے سب لا کر دیے۔ تو کئی کہہ رہا تھا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ناساز تھی، تو آپ کی تیمارداری کے لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے روک دیا کہ تمہیں تیمارداری میں وہ ثواب ملنے والا ہے جو ثواب جنگ کے میدان میں جانے والے صحابہ کو ملیں گے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے بھائیوں، ہمیں اپنے گھر والیوں کا بھی کتنا خیال کرنا چاہیے، ہماری اہلیہ کا کتنا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ ہم دن دن جو ہے باہر رہتے ہیں اور ہماری خواتین جو ہے بیمار ہوتی ہیں اور ہم چھوڑ کر کہاں چلے جاتے ہیں؟ کام پہ چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہاں سے ہمیں سبق لینا چاہیے کہ اگر گھر میں طبیعت ناساز ہے تو ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے، ان کا ہاتھ بٹانا چاہیے، نہ کہ جو ہے ہم اپنے کام سے صرف مطلب رکھیں اور اپنے گھر والی کا ہم خیال نہ کریں۔ یہ بہت بڑی بدنصیبی کی بات ہے۔ اہلیہ کی خدمت کرنا بھی یہ سعادت مندی کی بات ہے۔ میرے بھائیو، جس خاتون نے ہمارے لیے نہ جانے کتنی جو ہے مشقتیں اٹھاتی ہے، ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، ہمارے لیے کھانا بنانا، کپڑے دھونا اور دیگر تمام سارے کام جو ہمارے گھر میں ہوتے ہیں وہ سارے کام کو جھیلتی ہے، اٹھاتی ہے، اور پھر ہم اگر ذرا بھی توجہ نہ دیں تو میرے بھائیوں پھر اس دل میں ہمارے لیے محبت نہیں بلکہ نفرت پیدا ہوتا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو پیار دیں، ہماری محبت کی وہ جو ہے بھوکی ہے، ہم ان کو پیار دیں، انہیں جو ہے اپنی محبت کا اظہار کریں ان کے سامنے۔ اور اگر اس طرح سے کبھی طبیعت ناساز ہو تو ہم اپنے کام کو چھوڑ کر ہم ان کی تیمارداری کریں، ان کے لیے دوا کا انتظام کریں، ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں۔ تو میرے بھائیوں، یہاں سے یہ سبق ملتا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیمارداری کی، اس لیے آپ ذوالبشارتین بھی کہلاتے ہیں، یہاں ذوالشراکتین کہلاتے ہیں۔ آپ صرف میدان جنگ میں آپ شریک نہیں ہوئے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ آپ اس میں گویا کہ شریک ہو اور آپ کو وہ ثواب ملے گا جو ثواب اللہ تعالیٰ نے بدری صحابی کو دیں گے، وہ آپ کو ملنے والا ہے۔ اور ایک مقام پر صلح حدیبیہ کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے عمرہ کرنے کے لیے 1400 صحابہ کرام کو لے کر نکلے تو مقام حدیبیہ پر آپ کو منع کر دیا گیا، کفار مکہ نے روک دیا کہ نہیں، آپ مکہ نہیں آ سکتے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لڑائی کی نیت سے نہیں آئے تھے، آپ عمرے کی ارادے سے آئے تھے، لہذا آپ نے پیغام بھجوایا کہ دیکھو ہم لڑائی کرنے نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ لیکن جو ہے کفار مکہ کو ان کو جو ہے پسند نہیں تھا کہ وہ ہمارے یہاں واپس آئیں، لہذا انہوں نے منع کروا دیا، نہیں آپ نہیں کر سکتے۔ اس موقع پر کفار مکہ سے بات کرنے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا گیا کہ جو ہے بھائی کفار مکہ سے، مکہ کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے کون جائے گا، وہاں پر بھی جلیل القدر صحابہ کرام، بڑے بڑے صحابہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ موجود ہیں، طلحہ زبیر، یہ بڑے بڑے صحابہ کرام وہاں موجود ہیں۔ لیکن حضرت علی نے فرمایا کہ میں جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری تو طبیعت سے آپ واقف ہیں، اگر مجھے کوئی انکار کریں گے تو میں تو انکار دوں گا، اس لیے بہت سخت مزاج تھے، لہذا سنجیدہ، بہت ہی سوچ سمجھ کر قدم رکھنے والے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اندر وہ خوبی تھی کہ جو ہے بہت سنجیدہ مزاج، سنجیدہ طبیعت کے انسان تھے۔ اور مکہ کے اندر بھی چونکہ یہ تاجر بڑے تاجر میں تھے مکہ کے اندر، لہذا وہاں بھی لوگوں کے دل میں آپ کا احترام تھا، لہذا اللہ کے نبی نے جس شخصیت کا انتخاب فرمایا مکہ کے سرداروں سے بات کرنے کے لیے، وہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ مکہ گئے ہیں، وہاں جانے کے بعد آپ کے وہاں سے واپسی میں تاخیر ہوئی، شیطان نے افواہ پھیلا دی، کسی نے افواہ پھیلا دی کہ جو ہے حضرت عثمان شہید ہو گئے۔ آپ تو ایلچی بن کر گئے تھے، سفیر بن کر گئے تھے، پیغام پہنچانے والے کو ایلچی کہتے ہیں، لہذا بات کرنے کے لیے گئے تھے۔ جب یہ خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے اور صحابہ کرام کے اندر یہ ہوا، یہ جو ہے بالکل آندھی کی طرح یہ ہوا پھیلی، یہ آواز پھیلی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیے گئے، تو میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں جب یہ بات پڑی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے قتل کا، ان کا بدلہ لینے کے لیے، جو شہید یعنی ان کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے، جنہوں نے میرے عثمان پر جو ہے ہاتھ دستدرازی کی ہے، ہاتھ بڑھایا ہے اور آپ کو شہید کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور بیعت لی کہ اے لوگوں، اے میرے صحابہ، میرے عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے کون کون تیار ہے، آ جاؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، میں ان لوگوں سے میرے عثمان کے خون کا بدلہ لوں گا جنہوں نے میرے عثمان پر زیادتی کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ بڑھائی اور تمام صحابہ کرام نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، جسے بیعت رضوان کہتے ہیں، اور وہاں پر ایک درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ اس ادا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا، اللہ کے یہاں کیا مقام ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا اللہ کو کتنا پسند آیا کہ قرآن کریم اس کا تذکرہ فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ نے ان بیعت کرنے والے مومن مسلمانوں کی رضامندی کا اعلان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو عثمان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، اللہ نے ان کی رضامندی کا اعلان فرما رہے ہیں، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ان مسلمانوں سے، ان مومنوں سے، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ جس وقت وہ لوگ درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی بیعت کر رہے تھے، اللہ نے ان تمام مومنوں کے لیے رضامندی کا اعلان فرما دیا۔ گویا کہ یہاں پر صحابہ کرام کی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اور یہاں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی مقام و مرتبے کا پتہ چلتا ہے۔ دوسری جگہ تو یوں اللہ نے فرمایا، اور اللہ نے کیا فرما دیا،
فعلم ما فی قلوبہم، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں کیا اخلاص تھی، وہ بیعت کرنے میں کس قدر مخلص تھے صحابہ کرام۔ وہ منافق نہیں تھے کہ ہم جو ہے ہاتھ تو رکھ دے رہے ہیں، بیعت ہاں ہم بیعت کر رہے ہیں، جس طرح سے آج ہماری حالت ہے، ہاں نام لکھا رہے ہیں انشاءاللہ ہم 5 وقت کی نماز کی بھی حاضری دیں گے مسجد میں، لیکن ایک وقت آ کے 2 وقت غائب ہو جاتے ہیں، وہ تو منافقین کی علامت ہے۔ صبح کی نماز جو چھوڑ دے جان بوجھ کر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ منافق 2 وقت کی نماز میں سستی کرتا ہے، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز۔ جو 2 وقت کی نماز میں سستی کرے وہ منافق ہے، منافقین کی علامت ہے۔ اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان صحابہ کرام کے سچے مخلص مسلمان ہونے کی گواہی دی کہ اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم، ان کے دلوں کے جذبات کیا تھے، وہ مخلص تھے یا منافق تھے، اللہ جان رہا ہے۔ اللہ جان رہا تھا کہ وہ سچے دل سے بیعت کر رہے تھے آپ کے ہاتھ پر۔ تو یہاں پر صحابہ کرام کی بھی عظمت کا پتہ چلتا ہے، اور اللہ نے اتنا ہی نہیں کہ رضامندی کا اعلان کیا ہو، بلکہ اللہ نے کیا فرمایا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے نبی جو لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پر، یہ جو صحابہ کرام آپ کے بیعت کر رہے ہیں جو کہ مخلص ہیں، یہ صرف ان کی بیعت نہیں ہے، بلکہ میں عرش پر میں اللہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی جو ہے نا بیعت ہے۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا، سب صحابہ کرام جب ہاتھ رکھ دیے تو پھر سے ایک ہاتھ اللہ کے نبی نے رکھا اور فرمایا کہ اے صحابہ یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، یہ میرے عثمان کی طرف سے ان کے خون کا بدلہ لینے کے لیے ان کی طرف سے میں ہاتھ رکھ رہا ہوں، دیکھو یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ میرے بھائیوں کیا خوش نصیبی اور خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو عثمان کا ہاتھ قرار دیا کہ یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے، اور گویا کہ ان کی طرف سے بھی بیعت ہو رہی ہے، اور اللہ ادھر فرما رہے ہیں انما یبایعونک ان الذین یبایعون اللہ، اللہ بھی بیعت کر رہا ہے، ان کے ہاتھ ید اللہ فوق ایدیہم، ان تمام کے ہاتھوں پر اللہ کا بھی ہاتھ ہے، گویا کہ اللہ بھی اس بات کی بیعت کر رہا ہے کہ عثمان کو جو لوگ اگر خطرہ پہنچائیں گے، نقصان پہنچائیں گے تو ان کا بدلہ اللہ بھی لے گا۔ یہ مقام مرتبہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا۔ میرے بھائیوں ان کی عبادت کے کیا کہنے، ان کے خوف آخرت کے کیا کہنے، اس قدر اللہ کا خوف تھا، اتنا اللہ سے ڈرتے تھے کہ جب کبھی قبر کے پاس سے گزرتے تھے تو آنکھیں تر ہو جاتی تھی اور دھاڑے مار کر رونے لگتے تھے، یہاں تک کہ داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھی، اور جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو میرے بھائی فرض تو بہت دور کی بات ہے، نفل نماز میں جب کھڑے ہوتے تھے تو ایک رکعت میں پورا قرآن مکمل پڑھا ہوتا، ایک رکعت میں رات کے اندر کھڑے ہوتے اور ایک رکعت میں پوری قرآن تلاوت فرما دیتے تھے۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر عبادت اور اس قدر سخاوت اور اس قدر خوف آخرت، میرے بھائیو یہ عبرت کا مقام ہے، یہ سبق لینے کی ہمیں جو واقعہ سنایا جا رہا ہے کہ وہ کس قدر سے سخی تھے، وہ کس قدر جو ہے اللہ کے جو ہے کس قدر اللہ سے محبت کرنے والے تھے، کس قدر حیادار تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب و احترام فرماتے تھے۔ فرمایا کہ جس ہاتھ سے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان لایا، ہاتھ رکھ کر بیعت کی، اس ہاتھ کو کبھی بھی میں نے اپنی شرمگاہ سے نہیں لگایا، یہ ادب و احترام تھا، اور اتنے حیادار تھے، اتنے حیادار تھے۔ فرمایا کبھی پوری زندگی میں کسی غیر محرم عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھی، بلکہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے تو فرشتے بھی، عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اتنے حیادار تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی یوں بیٹھے ہوئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے بیٹھے رہے، دوسرے صحابی آئے، حضرت عمر آئے،
ایسے بیٹھے رہے. جب عثمان کے آنے کی باری آئی آپ کا کوئی لنگی اور وہ کپڑا اٹھا ہوا تھا, آپ نے اپنا لنگی مبارک کو درست کروایا اور صحیح سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا اب عثمان کو آنے دو. کیوں؟ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ کیا بات ہوئی, میرے ابا حضور آئے اور دوسرے آئے تو آپ نے اسی طرح آپ بیٹھے رہے, لیکن جب عثمان آئے تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے, یہ کیا بات ہوئی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے عائشہ میں اس شخص سے کیسے حیا نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو یہ مقام و مرتبہ ہے اور ایسی شخصیت صحابہ کرام کے اندر یہ ہے کہ میرے بھائیوں ایسے شخص کی جو ہے شہادت بہت ہی المناک, بہت ہی پرسوچ شہادت ہوئی جسے بدکاریوں نے اور منافقوں نے آپ کو بہت ہی مظلومانہ طور پر شہید کیا. انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو آئندہ ہفتے آپ کی شہادت کا تذکرہ کروں گا. اللہ تعالی ہم سب کو تمام صحابہ کرام کے اندر جو سخاوتیں تھی, جو عادتیں تھی, جو عبادت کا ذوق اور شوق تھا اور جو خوف آخرت تھا, اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے. توفیق الہی.